ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم. دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم. دمزہ شیخ اختر رضا خاں قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے ولایت سے متعلق اور علامت اور پہچان ایک ولی کی کیا ہوتی ہے اس سے متعلق مختصر سی گفتگو سماعت فرمائی، اور تقویٰ، پرہیزگاری اور حرام اور شبہات سے بچنے سے متعلق بھی آپ نے کچھ خاص اور مختصر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ترجمے اور اس کے مفاہیم سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کی کیا پہچان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسے اپنی بارگاہ کا
مقرب بندہ بناتا ہے۔ پچھلے ہفتہ آپ نے ایک حدیث سماعت فرمائی جس کو میں نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے رسالے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کے گوش گزار کیا۔ اس سے جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 5، 7 یا 11 اشخاص دنیا میں رہے جو مومن تھے، مومن کامل تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے کم سے کم۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، اور خود حدیث میں بھی نبی پاک نے فرما دیا کہ قیامت تک جب بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی، یہ بڑی بڑی نشانیاں دجال ہے، امام مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے، دابۃ الارض کا خروج ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے نا، مغرب میں غروب ہوتا ہے پھر مشرق سے نکلتا ہے، وہاں جہاں غروب ہوگا وہیں سے نکلے گا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی سارے مومنین کے بغل کے نیچے سے، اور سارے مومنین کا انتقال ہو جائے گا، اور سب کے سب دنیا میں جو ہوں گے وہ کافر ہوں گے، اور پھر کفار پر قیامت آئے گی۔ تو اس سے یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں، قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بندے موجود ہے، اس کا نام لینے والے بندے موجود ہے، تب تک قیامت نہیں آنے والی۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت یا آپ کی ولادت تک ہر زمانے میں کم از کم منیمم 5، 7، 11 مومنین رہے۔ تو اب آگے کا دوسرا ٹکڑا حدیث کا یوں جوڑ دیا جائے تو بات مکمل ہو جائے گی کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ جب اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سارے مسلمان مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، تو پھر اس کے کچھ سال بعد قیامت واقع ہوگی۔ یہ ایک ٹکڑا میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ پوری ایک مفہوم کی بات آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہوں گے کون یا ہیں کون، اس کے دوست کون ہے، کن لوگوں کو اس نے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کیا ہے، تو فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ ان اولیاءہ، اولیاء تو نہیں ہیں الا المتقون مگر وہ جو متقی پرہیزگار ہے، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے۔ اور تقوی پرہیزگاری یہ کافر کی بھی تقوی پرہیزگاری ہے اور مسلمان کی بھی تقوی پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اے لوگو فرمایا، مومنین نہیں فرمایا، اے ایمان والو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے لوگو، اے دنیا والو۔ اب اس میں تو سب شامل ہو گئے نا، تب ان کی تقوی پرہیزگاری کیا ہے، وہ اللہ سے کیسے ڈرے؟ تو فرمایا جو کافر ہے اس کا تقوی اولاً پہلی منزل تقوی کی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے۔ جو مسلمان ہو گیا، جو مومن ہو گیا، وہ بھی متقی، لیکن عرف عام میں ابھی اس کو متقی نہیں کہا جائے گا، اس نے تو تقوی کی پہلی منزل عبور کی ہے۔ ابھی ولایت کی پہلی منزل، ولایت اسے ملتی ہے جو متقی پرہیزگار ہو، ابھی تقوی کی پہلی منزل عبور کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پچھلے ہفتے آپ نے سماعت فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہی ولی ہو سکتا ہے، لیکن فقط ایمان والا ہونا یہ ولایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ کس کے پاس آج ایمان نہیں ہے؟ مومن ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے، مومن ہے لیکن تقوی پرہیزگاری اختیار کیا ہوا نہیں۔
تو یہ پہلا زینہ ہے کہ ایمان لے آؤ. اب ایمان لے آئے تو اب تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو. جب تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کو بجا لاؤ گے، اس کے منہیات سے بچنا شروع کرو گے، تو یہ دوسری منزل. اور جب دل سے دنیا کو نکال پھینکو گے اور دل میں دنیا کی کوئی خواہش، کوئی حسرت نہیں رہے گی، اگرچہ آپ کے پاس پیسے ہو، آپ کے پاس حکومت ہو، آپ جو ہے کروڑوں کے مالک ہو، لیکن دنیا کی حیثیت آپ کی نظر میں کچھ نہیں کہ کروڑوں اگر خدا کے راہ میں جاتا ہے تو جائے، کروڑوں اگر برباد بھی ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، میں تو اصل اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. میرا جو ہدف ہے، میری جو منزل ہے وہ معرفت الہی ہے. یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے اسے مجھے دیا ہے تو میں اس کو صحیح طور پر خرچ کروں گا، حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے، جو کہ دوسری منزل ہے. اور تیسری منزل کہ دل میں دنیا نہ رہے، دل میں دنیا نہ رہے، دل سے دنیا کو دل سے نکال پھینکے. تو آپ دیکھیں، آپ کو صلاح الدین ایوبی بھی ولی نظر آئیں گے، اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمت والرضوان، جنہیں اعلیٰ حضرت نے وقت کا مجدد بھی لکھا، وہ بھی ولی نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو سرکار غوثیت، غوث الثقلین، غوث السمدانی، شیخ ربانی، قندل نورانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو آپ کئی اشرفیوں کے جبے، قبے اور شیروانی زیب تن کیا کرتے تھے، پھر اس میں آپ کو ولایت میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جبے پہنا اس لیے کرتے تھے اتنا قیمتی کہ لوگ دیکھ کر رغبت راغب ہو، لوگ دیکھ کر آپ کے قریب آئے، اور جب وہ آپ کے قریب آئیں گے تو آپ ان کی دل کی دنیا بدل دیں گے. خود ان کے دل میں کوئی دنیا کی چاہ نہیں، وہ تو مجاہدات سے ایسے گزرے ہیں، مجاہدات سے ایسے گزرے ہیں کہ خود فرماتے ہیں میں کئی سال تک جنگلوں میں گھومتا رہا اور میری خوراک یہ پتے ہوا کرتے. کئی سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور جب آپ نماز پڑھتے آپ کو اونگ آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ اپنے سر کے بال کو رسی سے باندھ لیتے، اور رسی سے باندھنے کے بعد اس کا ایک سرا کہیں باندھ دیتے کہ اونگ آئے تو اس کی تکلیف سے اور اس کے درد سے میری آنکھ کھل جائے. اور آپ اس طرح پوری رات عبادت کیا کرتے. آپ ایک رات میں ختم قرآن بھی فرمایا کرتے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج لوگ یہ کرامت اور اولیاء اور ولی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ صفتیں عطا فرماتا ہے، یہ کرامت ہے. اور کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت یہ ہر ولی اور ہر امت کے ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے. اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور دیگر اولیاء کرام سے متعلق آپ سنیں گے کہ یہ آیت من آیات اللہ ہے، یہ معجزات من معجزات رسول اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کو سراپا کرامت بنا کر بھیجا. اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ ما فوق العادت، خرق عادت، ما فوق الفطرت، کہ بندہ جو چیز کر نہ پائے، جو چیز سوچ نہ پائے، جس میں عقل اور لاجک کام نہ کرے، اسی کو تو کرامت کہی جاتی ہے. ذرا بتائے وہی چیز کرامت ہوتی ہے. ذرا بتائے حضرت مریم سے متعلق آپ نے سنا ہے وہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے ہاتھ بڑھا کر اتنا لمبا چوڑا، کوئی 1-2 فٹ کا نہیں، 10-15 فٹ کا نہیں، بلکہ کئی گز کا لمبا، کئی گز چوڑا تخت آپ نے پلک جھپکنے میں اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کیا. یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا لاجک لگاؤ، اس میں کہاں لگتی ہے آپ کی لاجک؟ ذرا عقل لڑاؤ اور سائنس سے کہو اس کا جواب دے. تو جہاں پر آپ کی عقلیں، سائنس کی عقلیں اور لاجک فیل ہو جاتی ہے، وہیں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. اور یہ کرامت کیا ہے؟ یہ کرامت اس امت کے نبی کی، اس امت کے انبیاء کی، اس امت کے رسول کا معجزہ ہوا کرتی ہے. اور یہ سیدی سرکار غوث اعظم کی کرامت. اور آپ کی کرامت کے بارے میں تو سنی ہے، جنہیں ہم بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والا کہتے ہیں.
جو اس کو نہیں مانتے، چاہے وہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہو، محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہو، سب نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ سرکار غوثیت وہ ولی ہیں کہ جن کی ولایت، جن کی کرامت حد تواتر سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ تواتر یہ ایک اصطلاحی جملہ ہے، یہ ٹرمز آف حدیث ہے، یہ حدیث کا ایک اصطلاحی جملہ ہے۔ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ حدیث تواتر، اس کے روات تواتر کو پہنچے ہوئے۔ تواتر کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس واقعے کو یا اس حدیث کو بیان کریں کہ ان کے اوپر جھوٹے ہونے کا اتفاق نہ ہو، جھوٹے ہونے کا گمان نہ، اسے کہتے ہیں تواتر۔ یعنی ایک دو آدمی بیان نہیں کر رہے ہیں، اسے دو چار آدمی بیان نہیں کر رہے ہیں، 10-15 بیان نہیں کر رہے ہیں، پوری ایک قوم بیان کر رہی ہے اور ہر زمانے میں بیان کر رہی ہے، ہر زمانے میں بیان کر رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کی کرامت ایسے کہ ہر زمانے میں آپ کی ولادت اور آپ کے وصال کے بعد سے لے کر ہر زمانے میں آپ کا چرچا بھی رہا اور آپ کی کرامت کے تذکرے بھی رہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا، اور بڑے بڑے مصنفین اور بڑے بڑے محررین نے اور بڑے بڑے مورخین نے آپ کی تاریخ لکھی، آپ کی کرامتوں کا تذکرہ کیا۔ تب جا کر لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت غوث اعظم وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی کرامت حد تواتر سے ثابت ہے، حد تواتر کو اس کی روایت پہنچی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ آپ کی کرامتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کی کرامتیں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے متعلق میں نے آج سے 2 سال پہلے وہ چیز اور وہ پوائنٹ ذکر کیا تھا، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہو پائی تھی۔ آج میں اس کو ذکر کر کے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنے 100 سال پہلے سرکار غوثیت کا وصال ہوا، لیکن ہم سرکار غوثیت کا جس طرح تذکرہ پورے ہندوستان، پورے ملک میں لوگ کرتے ہیں، خالی قادری سلسلے والے نہیں، اب 11ویں شریف ہر سلسلہ کے لوگ منا رہے ہوں گے، کیا چشتی ہو، کیا سہروردی ہو، کیا نقش بندی ہو، اور قادری تو قادری ہے، جتنے بھی سلاسل، چاہے وہ اصولی ہو یا فروعی ہو، سب کے سب سرکار غوثیت کے آگے سر خم نظر کرتے ہوئے آتے ہیں، سر خم تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار غوثیت جس منصب پر فائز ہے اسے کہتے ہیں غوثیت کبریٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ غوثیت کبریٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے زمین میں 2 وزیر ہیں، میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں۔ حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل میرے آسمان میں وزیر ہے، ابو بکر و عمر زمین میں میرے 2 وزیر ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس کے آگے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا تو آپ کے خلیفہ بلا فصل سرکار امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، تو غوثیت کبریٰ کے منصب پر حضرت ابو بکر فائز ہوئے، اور آپ کے وزیر راست و چاپ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کے وزیر حضرت عثمان غنی و حضرت مولا علی ہوئے۔ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی آپ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے، اور ان کے وزیر حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن ہوئے۔ جب ان کا وصال ہوا تو مولا علی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے، اور ان کے وزیر حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہوئے۔ جب ان کا وصال ہوا تو امام حسن غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے، اور حضرت امام حسین و زین العابدین ان کے وزیر ہوئے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا امام حسین غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ جب آپ کا وصال ہوا امام زین العابدین، پھر اس کے بعد امام محمد باقر بن زین العابدین، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضا، پھر موسیٰ کاظم، پھر نقی علی، حضرت امام نقی علی۔ یہاں ان کے یہ جو 12
امام ہے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین کی نسل سے چل کر آتے ہیں، آپ پر آ کر غوثیت کبریٰ کا یہاں پر اختتام تو نہیں کہہ سکتے، آپ پر آ کر غوثیت کبریٰ جب پہنچا یہ مقام، آپ غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ آپ کے وصال سے لے کر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام غوثیت پر فائز ہونے تک یہ جو مقام تھا یہ آپ کو تفویض کیا گیا۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے تک حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہے، اور جب سرکار غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ پر فائز کیا گیا اور آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ یہ آپ کی روایت، یہ آپ کا قول حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ آپ کے مجمع میں عام عوام نہیں بلکہ جو ولی جہاں ہوتا وہاں سے اس کو آپ کے مجمع میں کی طرف متوجہ کرنا لازم و ضروری ہوتا۔ بغداد میں اگر ہوتا تو وہ آپ کے محفل میں حاضر ہوتا، بغداد کے باہر ہوتا تو اپنے گھر سے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کی طرف لو لگا کر بیٹھتا، متوجہ ہوتا۔ روایتوں میں یہ بھی آیا، حضرت عبدالشیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان نے اپنی کتاب زبدۃ الاثار تلخیص بہجۃ الاسرار، جو بہجۃ الاسرار اس کو آپ نے ملخصاً اور شارٹ کٹ میں آپ نے بیان کیا، اس کا نام رکھا زبدۃ الاثار۔ بہجۃ الاسرار اگر کوئی نہ پڑھ پائے، جو بڑی مشہور و معروف سرکار غوث اعظم سے متعلق اور معتبر کتاب ہے، کہ حدیث کے بعد کوئی کتاب اس طرح کی متعین کی گئی، اس طرح کی تحریر کی گئی تو وہ بہجۃ الاسرار ہے، کہ جنہوں نے تحریر کی ہے وہ فقط نہیں لکھ دیا کہ ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا یا ہم نے ان سے سنا، نہیں، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے غوث اعظم سے سنا، یا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے اور انہیں یہ کرامت ہوتے دیکھی، یہ واقعہ ہوتے دیکھا۔ اس طرح انہوں نے وہ ترتیب رکھی ہے روایت کی اور سند کی، جس طرح ترتیب رکھی جاتی ہے سند کی حدیثوں میں، اس لیے اس کتاب کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے۔ اور اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی ہی مختصر انداز میں تحریر کیا، جس کا نام آپ نے رکھا زبدۃ الاثار۔ آپ اس میں جا کر مختصر انداز میں 100 صفحے کی کتاب ہوگی، اردو میں بھی مل جائے گی، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا، کہ غوثیت کبریٰ پر جب آپ فائز ہوئے ہیں اور آپ نے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو جو ولی جہاں تھا اس نے آپ کے اس حکم پر اپنی گردن کو جھکائی، اور گردن جھکائی، فقط گردن ہی نہیں جھکائی ہے بلکہ بعض اولیاء کرام نے اپنا کشف اس طرح بیان کیا کہ ہم نے جب نظر اٹھا کر دیکھی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خلعت لو فلاں ولی کو دے دو کہ اس نے میرے بیٹے کے کہنے پر اپنی گردن جھکائی ہے، یہ خلعت لو جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے بیٹے کے کہنے پہ گردن جھکائی ہے، یہ خلعت لو اور جاؤ اس ولی کو دے دو کہ اس نے میرے بیٹے کے کہنے پر گردن جھکائی ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ ایک اللہ کے ولی ہے جنہیں غوث مغربی یا قطب شیخ مغربی کہا جاتا تھا، اور سرکار غوث اعظم کو شیخ مشرقی کہا جاتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے، ہم نہیں، ان کی محفل میں سرکار غوث اعظم کے ایک مرید بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مرید کیسے ہیں کہ وہ صوفی ٹائپ کے مرید ہے، انہوں نے کمبل اوڑا ہوا ہے یا بوری کا ایک کپڑا اوڑا ہوا ہے اور فقیر دکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے وہ اتارا ہے تو جب شیخ مغربی کی ان پر نظر پڑی ہے تو وہ جان گئے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی شیخ مغربی کا مرید ہوں۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی آپ کے شیخ کا نام نہیں سنا، اور نہ ہی کبھی میں نے بارگاہ الہی میں اور اولیاء کرام کی محفل میں ان کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں پوچھ کے ضرور بتاؤں گا۔ جب وہ پوچھ کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر فرماتے ہیں کہ جو
صحن میں رہتے ہیں وہ اندر والوں کا مقام کیا جانے، اور جو اندر رہتے ہیں وہ خفیہ راستے والوں کا مقام کیا جانے۔ ہم وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خفیہ راستے سے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہمیں وہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو عنایت نہیں کیا ہے۔ جب یہ پتہ چلا اور یہ قول آپ تک پہنچا ہے تو آپ نے کہا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی صحیح کہتے ہیں، اور اسی لیے یہ اللہ کا الہام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رغبۃ کل ولی اللہ۔ حضرت علی بن حیتی جو آپ کے خادم بھی ہے اور آپ کے مرید بھی ہے اور ممبر سے لگ کے بیٹھا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث اعظم نے یہ اعلان کیا تو ہم سب نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ الہام ہے۔ تو میں نے حضرت غوث اعظم کے قدم مبارک کو اپنے سر پر رکھ لیا، اور جیسے ہی میں نے سر پر رکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اور سرکار غوثیت کے صدقے میں میرے ولایت کے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ وہ سرکار غوثیت جو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یعنی اتنا لمبا زمانہ حضرت امام حسن عسکری غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز رہے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی حضرت غوث اعظم کی ولادت اور حضرت غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہونے کے بعد قیامت تک، جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جائے گا، غوثیت کبریٰ کے منصب پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوں گے، اور جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت امام مہدی غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہے، اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی لکھا، فتاوی رضویہ میں بھی لکھا، اور آپ نے اس کو خواجہ مظہر جانے جانا کے حوالے سے بھی لکھا، اور غالباً اس بات کو مجدد الفسانی نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو کشف و کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرماتا ہے، کہ ان کی استطاعت، ان کی علمی لیاقت کے بارے میں ہم سوچیں تو دنگ رہ جائیں، اور اس سے یہ محسوس ہو کہ ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیں غوثیت کبریٰ کے منصب پر جو فائز ہو ہم اس کے مقام کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو سب ان سب کے سردار اور اصل مرجع امام الانبیاء سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مقام و مرتبہ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سرکار غوثیت ہے کہ آخری وقت میں آپ فرمایا کرتے اے لوگو عبد القادر کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، عبد القادر کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، عبد القادر کی حقیقت اس کا رب جانتا ہے، عبد القادر کو اس کا رب جانتا ہے، کبھی عبد القادر کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ پھر آپ نے خود اب وہ قصیدہ غوثیہ جو آپ کے زبان مبارک سے نکلا ہے، حالت جذب میں سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کؤوس بحالی وادخلوا انتم رجالی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو قصیدہ غوثیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی نے لکھا نہیں ہے غوث اعظم کی شان میں، سرکار غوث اعظم کے زبانی خود نکلا ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، کہ میں نے علم حاصل کیا، اور کتنا علم حاصل کیا؟ میں نے اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، ان اولیاء الا المتقون۔ آیت کو ذہن میں رکھے اور ساری گفتگو سماعت فرمائے۔ غوث اعظم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم تلاوت بھی کر رہے ہیں، غوث اعظم بیان بھی کر رہے ہیں، غوث اعظم باقاعدہ مدرسے میں پڑھنے بھی جا رہے ہیں، غوث اعظم باقاعدہ فارغ ہونے کے بعد، اور جب آپ نے خطاب شروع کیا آپ کی ٹوٹل عمر ہوئی 92 ایئرس، اور جب 52 سال کے آپ ہو گئے نا، 52 سال کے، ایک 92 ہوتا ہے دوسرا 52 ہوتا ہے، 52 50 کے اوپر 2 52، جب آپ 52 سال کے ہو گئے ہیں، 52 سال کی عمر میں آپ نے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا ہے، اس وقت تقریر شروع کی، اس سے پہلے تک پڑھنے پڑھانے اور مجاہدات کے دور تھے۔ جب 52 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے خطاب شروع کیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، میں بھی ایک زمانے تک نہیں جانتا تھا کہ سرکار غوث اعظم عربی النسل نہیں ہے، اگرچہ ابھی عراق بغداد عرب میں آتا ہے، سرکار غوث اعظم
عربی النسل نہیں ہیں، آپ فارسی النسل ہیں، آپ عجمی ہیں، اور آپ کی ولادت سے پہلے یہی تذکرہ ہوا کرتا تھا، یہی تذکرہ ہوا کرتا تھا کہ عجم میں ایک ایسا شخص، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا کرے گا جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے فرمایا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ کیا مطلب؟ تمام صحابہ اور اجلاء تابعین کے علاوہ اب جتنے اولیاء کرام بچے ہیں سب کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی بھی نے بھی آپ کے زمانے میں یہ کہا، اپنے زمانے میں یہ کہا کہ ہاں میں اپنی گردن جھکاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کچھ خطاب کر رہے تھے اور خلاف معمول اور گفتگو سے ہٹ کر آپ نے کچھ باتیں کہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک شخص ہوگا شیخ عبد القادر، وہ اپنے ممبر سے کھڑے ہو کر کہے گا کہ یہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جنید بغدادی حضرت حسن عسکری کے بعد کے ہے، اور حضرت حسن عسکری سے لے کر غوث اعظم تک اگرچہ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ منصب پر فائز ہے، لیکن اجلاء تابعین اعظام کے علاوہ، تمام صحابہ کے علاوہ اب جتنے بچے سب کے سب ولی ہوں گے، اور جتنے ولی ہیں سب کے گردنوں پر غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ایک بات اور آپ کے علم میں اضافہ کروں، اپنی گفتگو مکمل کروں، اس کو سید سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا، غالباً حضرت مظہر جانے جانا کے حوالے سے ہی تحریر فرمایا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ مظہر جانے جانا۔ اگر پہلی بار نام سن رہے ہو تو ہلکے میں نہ لیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے کہ اپنی بچی کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں لکھ کے فرماتے ہیں، بیٹا جہاں میرا گھر ہے نا وہاں منہ کر کے جمعرات کو بیٹھ جانا، میں تمہارے گھر کی طرف منہ کر کے جمعرات کو بیٹھ جاؤں گا، انشاءاللہ تم اپنے قلب پر میری محبت کا اثر پاؤ گے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فزکس اور سائنس پر جب کھرا نہ اترے، کوئی چیز نہ اترے تو اسے بناوٹی کہانی نہیں کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو بناوٹی کہانی کہو گے تو پھر حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت امیر المؤمنین نے مدینہ سے کھڑے ہو کر حضرت ساریہ کو فارس میں آواز لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو بادل چھٹ گیا اور بارش ہو گئی، جب اشارہ کیا تو بارش رک گئی، سارا پانی سوکھ گیا۔ حضرت آصف بن برقیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کئی میل دور، کئی 100 میل دور جو تخت بلقیس تھا اس کو اٹھا لایا۔ اگر یہ سب کہانی لگے گی تو قرآن و حدیث بھی کہانی لگنے لگے گی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، ذرا عقل کے ناخن لو۔ یہ بزرگان دین پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بنیاد ہے ہماری، اگر یہی کچی ہو گئی تو آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کا ایمان، آپ کے سینے سے ایمان نکلنے ذرہ برابر دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ حضرت مظہر جانے جانا آپ ہی کے حوالے سے غالباً سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیونکہ 2-3 حوالے ایک ساتھ چل رہے تھے میرے ذہن میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجدد الفسانی مظہر جانے جانا، ان تینوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے لکھا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک یہ منصب حضرت مولا علی کے لیے تھا، کیا کہ ولایت آپ کے در سے بٹے گی۔ یہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں، کوئی اس کو افضلیت میں نہ لے۔ افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضیلت ہے۔ جزوی فضیلتیں بہت ہوتی ہیں، ایک صحابی کو دوسری صحابی پر جزوی فضیلتیں ہیں، کئی بار میں نے اس کا بیان کیا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بعد اگر کسی کو یہ منصب حاصل ہوا کہ جس کے در سے ولایت بٹے، یعنی آپ کے جو نائب ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کہ اب جسے بھی ولایت ملی ہے نا، سنا ہوگا آپ نے اکثر کی ولایت بٹتی ہے آپ کے در سے، جو ولی بنے گا آپ کے در سے بنے گا، جو اصل ہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتی ہے، اور آپ کی معرفت سے حضرت غوث اعظم تک پہنچتی ہے، اور اب غوث اعظم کی معرفت سے زمانے کا اور ان کے تصدق اور ان کے واسطے سے جو زمانے میں جو قطب الارشاد ہوتا ہے اس تک وہ ولایت پہنچتی ہے۔ اب وہ ولی کے درجے کے مطابق ولایت بانٹتے جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آج لوگوں کے حلق کے نیچے باتیں نہیں اترتی، کیوں؟ کیونکہ ہم الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں ہے نا، سوشل میڈیا کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو وہی چیز مانیں گے جو ہمیں دکھے گی، اسی لیے کہتے ہیں کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سونا
نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آئے وہ سونا نہیں ہوتا۔ اگر معرفت چاہتا ہے تو اپنے اندر کچھ پہچان پیدا کر، اور جب پہچان نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ہے کیا، اور پہچان اس وقت ہوگی جب آپ سچوں کے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ اور اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم